بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کہ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں، مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کی گرفتاری میں نہ آ جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو جا رہا تھا اور سب دوست عزیز ارکاب رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے ساتھ چل رہا تھا وہ واپس نہ ہوا، اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس سے پوچھا، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، تم بیت اللہ جا رہے ہو اس لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو جھٹک دیا، تم میرے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو، اور جس رستے سے تیرا جی چاہے تم چلے جاؤ۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو راہ معلوم ہے اور میں اور تم جلدی پہنچ جائیں اور مجھ کو بھی مدد مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لے لی اور مجھ کو مدد مل جائے گی، لیکن میں نے کہا نہیں، تم اپنے رستے جاؤ، میں اپنے رستے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لے لی اور میں اپنے رستے چلتا بنا۔ رستے بھر مجھے کہیں وہ نظر نہ آیا، واللہ عالم وہ کہاں غائب ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آگے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، حج کر آئے ہو؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے تنزیہ طور پر کہا کہ حج کی چٹھی ملی ہے؟ تو کہنے لگا، کیسی چٹھی؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ پھر اس چٹھی کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا ہوا واپس چلا گیا اور بیت اللہ واپس جا کر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ زید پھر آ گیا، اور پھر اسلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا، یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے، آخر یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زارو کتار رونا اور چلانا شروع کر دیا، اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگار کا حج بھی قبول نہیں ہوتا جو مجھ کو حج کی چٹھی نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر چٹھی لاؤں؟ قسم ہے تیری عزت جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ اکبر، اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت احترام کے ساتھ میں نے اسے اپنے ساتھ بصرہ لے آیا۔ وہ چٹھی نہایت احترام تنظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا اور چوم لیتا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیتا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر پر تھا کہ میرے پیچھے زید کی وفات ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو اس کی خبر مجھے ملی اور مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ میں ایسے ولی اللہ کی وفات کے دن اور جنازے میں شامل نہ تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنے صندوق کو منگوا کر دیکھا، وہ اسی طرح مہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو کتار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے، خوبصورت لباس پہنے ہوئے، تخت جو جوہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف حوریں جمع ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ ہے اور اس کی بدولت یہ دولت ملی ہے اور حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ کچھ دیر نہ کیجیے، میں اپنے من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ جو اللہ کا ہو
ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔